اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، زندہ جاوید ہے جو ساری کائنات کا بندوبست کرنے والا ہے۔ اسی نے آپ پر حق کے ساتھ وہ کتاب اتاری ہے جو اس سے پہلے موجود آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی اور حق و باطل کا فیصلہ کن کلام نازل کیا۔ بلا شبہ جو لوگ آیات الہی کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ خدا زبردست ہے اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک خدا پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہ خدا وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی جس میں کچھ آیتیں تو محکم ہیں جو کتاب کی اصل اور بنیاد ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دل میں کجی یعنی ٹیڑھ ہے تو وہ فتنہ برپا کرنے اور منمانی تعویلیں کرنے کی خاطر متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں مضبوط اور پختہ کار ہیں اور کوئی ان کی تعویل یعنی اصل معنی کو نہیں جانتا، جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں۔ یہ سب آیتیں ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت کا اثر صرف عقل والے ہی لیتے ہیں۔ جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر لگانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک تو ایک دن سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلا شبہ خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اللہ کے یہاں ان کے مال اور اولاد ہرگز ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ ان کا حال یعنی معاملہ بھی وہی ہے کہ جو فرعونی گروہ اور اس سے پہلے لوگوں کا تھا کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو گرفت میں لے لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اے رسول کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب تم اہل اسلام کے مقابلہ میں مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف معشور ہوگے، اور وہ کیا بری آرام گاہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں کے حالات میں جن کی میدان بدر میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی صداقت رسول کی ایک بڑی نشانی یعنی معجزہ موجود ہے۔ ایک گروہ خدا کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کفار ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دو گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید اور تقویت کرتا ہے۔ بے شک اس واقعہ میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے نگاہ عبرت رکھنے والوں کے لیے۔